وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگانا اور ملک کے وزیر خزانہ کو سڑکوں پہ گھسیٹنا، آخر ایسی کیا نوبت آن پڑی تھی کہ نیپالی عوام اس حد تک آ گئی؟ دوستو ویسے تو یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن تبدیلی کی اصل لہر اس وقت شروع ہوئی جب نیپال کی حکومت نے ملک کے اندر تمام سوشل میڈیا ایپس کو بین کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف سوشل میڈیا ایپس کو بین کرنے کی وجہ سے حکومت کو گرا دینا اور وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگا دینا، ایسا کیوں؟ لیکن اس کی پیچھے حقیقی وجہ یہ ہے کہ نیپال کی جو عوام ہے وہ پچھلے کچھ عرصہ سے حکومت کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا رہی تھی، اور وہ اس کی جو کرپشن اور نااہلی کی داستان ہے اس کے خلاف کمپین چلا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کے اندر نفرت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اب اس نفرت کو روکنے کے لیے وہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سوشل میڈیا ایپس کو وقتی طور پہ بین کر دیا جائے، لیکن سوشل میڈیا ایپس کا بین کرنا تھا کہ فوری طور پہ وہاں کی جو عوام ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی، انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر تک پہنچ گئی۔ اس سب کو روکنے کے لیے وہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پر تشدد کیا جائے۔ یہ تشدد جس کی وجہ سے 19 لوگوں کی جان گئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ جب یہ تشدد عوام پہ ہوا تو عوام کی طرف سے بھی ایک وائلنس سامنے آیا، اور اس وائلنس کے نتیجے میں وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگا دی۔ وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگانے پر بھی جب عوام کی اندر جو نفرت تھی، ان کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا نہ ہوا، تو انہوں نے باقی وزراء کے گھروں پہ بھی حملے کرنا شروع کر دیے۔ ناظرین، اسی دوران وہاں کا جو وزیر خزانہ ہے وہ عوام کے ہتھے چڑھ گیا، اور انہوں نے اس پہ اپنا غصے کا اظہار کیا اور اس کو سڑکوں پہ گھسیٹتے رہے۔ وہاں کے وزراء نے یہ سب کچھ صورتحال دیکھی تو آہستہ آہستہ استعفے دینا شروع کر دیے، اور وہاں کے جو وزیر اعظم ہے KP شرما، انہوں نے بھی بالآخر استعفیٰ دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ ناظرین، کچھ دنوں کے اندر، کچھ مہینوں کے اندر یہ سب کچھ کرنا کہ ملک کے اندر ایک تختہ پلٹ دینا موجودہ حکومت کا، جو کہ ایک لمبے عرصے سے ملک کے اوپر براجمان ہے، آخر ایسا کس طرح پاسبل ہوا؟ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے اپنی جمہوری جو طاقت ہے اس کو سمجھا، وہ ایز اے قوم باہر نکلے۔ وہاں کی جو عوام ہے مختلف جتھوں کی بجائے مختلف لیڈر جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا اس سے پہلے، ان کے پیچھے نکلنے کی بجائے اپنے لیے نکلے اور ایک قوم کی صورت میں نکلے، اور انہوں نے اپنا حق لیا، اور انہوں نے یہ میسج دیا کہ جب ایک جمہوری ملک کے اندر جو جمہوریت کا جو اصل سر چشمہ ہے، ملک کا جو اصل طاقت ہے، جو عوام ہے، وہ جب اپنے لیے باہر نکلتی ہے تو وہ جو حکومت لاتی ہے وہ اس حکومت کو گرا بھی سکتی ہے۔ اور یہاں پہ نوٹیبل بات یہ ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کے اندر ایشیا کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے کہ کسی ملک کے اندر وہاں کی عوام نے، خاص طور پہ وہاں کے نوجوانوں نے حکومت کے خلاف ٹرینڈ چلایا، اس کے خلاف کمپین چلائی اور اپنی ول پاور استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پہ نکلے، ایک قوم کی صورت پہ سڑکوں پہ نکلے اور وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور حقیقی تبدیلی لے کر آئے۔